الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب محتر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل جہاں دعوت اسلامی مختلف مدنی کاموں کو سر انجام دیتی ہے، وہیں آراء سے بزرگان دین منانے کی سعادت بھی پاتی ہے، جس میں بالخصوص ہمارے پیر و مرشد، ہمارے آقا و مولا بغداد والے آقا حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بیان کا آغاز کروں، آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ جو سب سے بنیادی نیت ہے بیان کرنے والے کے لیے، بیان سننے والے کے لیے، اجتماع میں آنے والوں کے لیے، یا جو مدنی چینل پر بھی جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں، جو سب سے بنیادی نیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت سے ہم سب نے یہ عمل کرنا ہے۔ اخلاص یہ شرط ہے، اخلاص یہ قبولیت کی چابی ہے، اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا وہی عمل اصل عمل ہے، اس کا ثواب بھی رب کریم اپنی رحمت کے شایع نشانہ میں عطا فرمائے۔ نیز میرے اسلامی بھائی یہ بھی نیت کر لیں کہ یہاں وہاں نہیں دیکھوں گا، دریوں سے نہیں کھیلوں گا، بدن یا کپڑے یا بالوں کو نہیں سہلاؤں گا، اور جہاں تک ہو سکا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھوں گا۔ اگر نہیں بیٹھے تو بیٹھ جائیے، اور تھک جائیں تو پھر جس طرح ہو اس کروٹ بیٹھیے، پھر یاد آئے تو پھر 2 زانوں بیٹھ جائیے۔ حتی الامکان کوشش کروں گا نگاہوں کو جھکا کر درس و بیان سنوں اور سمجھنے کی کوشش کروں، ہمہ گوش ہمہ تن ہو کر سنو، یعنی توجہ کے ساتھ سنو، بلا وجہ نقل و حرکت سے بچوں۔ بالخصوص اس بات کی نیت کریں
کہ موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا. موبائل فون آف کر دیجئے. اگر آپ موبائل فون نکالتے رہیں گے، اس کو چیک کرتے رہیں گے، میسج پڑھتے رہیں گے، میسج کرتے رہیں گے، تو ظاہر ہے کہ جو بیان ہم سننے جا رہے ہیں اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. اب اتنا وقت دے کر، اتنی قربانیاں دے کر آپ اجتماع میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور الحمدللہ پیر و مرشد کا ذکر ہے، غوث اعظم کا ذکر ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. جہاں اللہ کے نیک بندوں کا، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کی رحمت پر نظر جماتے رہنا ہے کہ یا اللہ تیرے نیک بندے، تیرے پرہیزگار بندے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے کا ذکر مبارک ہے. یا اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کر، اور ان کی برکتوں کا صدقہ ہماری مغفرت کر. ہم اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر عنایت کو پانے کے لیے اس کے پیارے بندوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کی سیرت میں، ان کے ذکر میں دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی انہیں چنتا ہے، انہیں پسند فرماتا ہے، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے. اور میرے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی تو کیا بات ہے کہ ان کو تو جو مقام و مرتبہ عطا ہوا وہ اس کی تو بات ہی جدا تھی. انشاءاللہ عز و جل اس پر بیان کرنے کی نیت کرتا ہوں. میں نے بھی آج نیت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی، حیات غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ اکرم پر کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کی حیات کے مختلف پہلو پر کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی نیت کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ خطا اور لغزش سے بچاتے ہوئے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ نیکی کی دعوت بھی پیش کروں گا. مدنی قافلوں کی دعوت، مدنی انعامات کی دعوت، دیگر مدنی کاموں کی دعوت، شریعت کی پابندی کی دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس طرح کی دعوتیں دینے کی بھی میں نے الحمدللہ عز و جل نیتیں کی ہوئی ہیں. اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے جو کچھ ہمیں اسباق ملیں گے، سبق ملے گا، درس ملے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی سنتے چلے جائیں گے. مختلف پہلو ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے. اب ظاہر ہے کہ ہم نے ان کا بیان بھی سنا ہے، اور مختلف عنوانات ان کی سیرت کے موضوع پر ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. کوشش کریں گے کہ مختلف سیرت کے پہلو جو ہمیں بیان کیے گئے ہیں اس کو سمجھیں، آپ کی ولادت مبارک سے لے کر آپ کی زندگی کے آخری لمحات تک جو جو میسر آئے گا انشاءاللہ عز و جل بیان کروں گا. آپ نیت کر لیجئے کہ اول تا آخر بیان میں شرکت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلے کا بقیہ حصہ کچھ دیر کے بعد ملاحظہ کیجیے. پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی. پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب غوث پاک کے حالات صفحہ 57 پر بحوالہ بہجت الاسرار منقول ہے.
فرمان غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ عز و جل سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ عز و جل اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیرانے پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی۔ نیا 11ویں شریف کا جاری ہوا ہے، تو اس میں ایک طرف لکھا ہوا ہے حضرت بشر رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا، جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو مجھے پکار، انشاءاللہ وہ مصیبت جاتی رہے گی۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم۔ اور دوسری طرف یہ قول نقل ہے، مزید نیکی کی دعوت اس میں دوسری طرف یہ لکھی ہوئی ہے، دنیا کو دل سے نکال دو۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دنیا کو اپنے دل سے نکال دے، پھر وہ تجھے ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دل سے نکال دے، دل سے اس کی محبت نکال دے، تو جب دل سے محبت نکال دیں گے تو پھر یہ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو مزہ یہی ہے کہ دنیا آئے تو خوشی نہ ہو اور جائے تو غم نہ ہو۔ اور یہ بہجت الاسرار شریف کا اس میں حوالہ ہے، یہ غوث پاک کی سیرت پر لکھی جانے والی سب سے جامع کتاب عربی کی کتاب اصل، اور صدیوں پہلے لکھی گئی ہے، آج کل کی نہیں ہے۔ اور حضرت علامہ سیدنا شیخ شتنوفی نور الدین شتنوفی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، یہ سب سے زیادہ مستند کتاب یہ مانی جاتی ہے، اس کا یہ قول یہاں نقل ہے۔ تو یہ کارڈ ہے، ایک آدھ یہ لگا لیں، 11ویں شریف کا مہینہ ہے تو یہ لگا لیں، مگر اب یہ کہ یہ ہے ایٹم بم، اس سے بحث ہو سکتی ہے۔ تو بحث اگر کوئی کرے تو بولے تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ ولی اللہ تھے جنہوں نے لکھا ہے، ان کا یہ ارشاد ہے۔ اور مزید اگر آپ کو سمجھنا ہے تو دارالفتہ اہل سنت سے آپ رجوع کریں، یہ ٹیلی فون نمبر ہے، اپنے پاس نمبر رکھ لیں، ان سے پوچھ لیں، مجھے زیادہ آتا نہیں ہے۔ آپ بحث کریں گے تو پھر مسائل ہو جائیں گے، آپ کے لیے پہنچ نہیں سکیں گے شاید آپ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم، نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم، دکھانے لگوں بد دکھا سے اعظم، نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم، نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم، دکھانے لگوں بد دکھا سے اعظم، گناہوں کا بار اپنے سر پر اٹھا کر، گناہوں کا بار اپنے سر پر اٹھا کر، تلک جا بجا سے اعظم، پھروں کب تلک جا بجا سے اعظم، نظارہ
بار کا کب کریں گے لاج آخرے مرشدی کب کریں گے گناہوں کے بیمار گاہوں سے آزم گناہوں کے بیمار کا سے آزم مرشدی تیری جانب لگی ہے عذابوں سے لینا بچا جہاں میں جیوں سنتوں کے مطابق مدینے میں ہو خاتمہ سے آزم ہو عطار کی بے حساب شاقا ہو عطار کی بے حساب شاقا یہ فرمائے حق سے دعا سے آزم یہ فرمائے حق سے دعا دے آزم مدینے میں ہو خاتمہ سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مروی ہے کسی نے محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی سے آپ کے لقب محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، دین کو حیات دینے والا، اس لقب کی وجہ پوچھی تو میرے غوث پاک میرے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں سن 1105 ہجری میں برہنہ پاؤں یعنی پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں، بغداد آ رہا تھا. مجھے ایک بیمار آدمی ملا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور بڑا ہی کمزور نظر آتا تھا. اس نے میرا نام لے کر سلام کیا اور قریب آنے کو کہا. جب میں قریب پہنچا تو اس نے مجھے سہارا دینے کے لیے کہا. میں نے اسے اٹھا کر بٹھایا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم صحت مند اور توانا ہونے لگا. رنگ و جسم پر تازگی چھانے لگی. میں اس کو دیکھ کر ڈر گیا. پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا. کہنے لگا میں تمہارا دین ہوں جو اس قدر نحیف اور کمزور ہو گیا. چنانچہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے عصر نو زندہ فرما دیا. آج سے تمہارا نام محی الدین ہوگا.
اس ملاقات کے بعد جب میں جامع مسجد پہنچا تو لوگوں نے مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارنا شروع کر دیا. اس سے پہلے میرا یہ لقب نہ تھا. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے تھے. اس محی الدین والا جو لقب ہے آپ کا، اس پہلو کو ہم مزید سمجھنے کی اور اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے. یکم رمضان المبارک آپ کی ولادت مبارک ہوئی. جیلان نامی زرخیز صوبے کی ایک بستی نیف میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی. آپ کے والد ماجد ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور آپ کی والدہ ماجد ام الخیر امت الجبار فاطمہ بنت سید عبداللہ سومعی کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. لہذا آپ کو دونوں سلسلوں کی برکتیں حاصل ہیں کہ آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اعلی حضرت امام اہل سنت کی منقبت میں کچھ یوں لکھتے ہیں: تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. کہ تو حسنی بھی ہے تو حسینی بھی ہے، کہ تو حسنی اور حسینی ہے کیوں نہ محی الدین ہو. اے خضر رہنما کے حوالے سے، راستہ بتانے والے کے حوالے سے، مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی اس منقبت میں بھی اس کا بیان فرمایا ہے. آپ کے والدین کریمین، پھوپھی جن کا نام سیدہ عائشہ تھا اور نانا سید عبداللہ سومعی رحمہم اللہ، اپنے دور کے اصحاب کرامت اولیاء میں سے تھے. والد ماجد بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، اس لیے آپ کی پرورش آپ کے جد محترم نانا نے فرمائی تھی. میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو اوصاف تھے، جو ولایت کی جو نشانیاں تھی، کہ مادر زاد ولی تھے، یعنی پیدائشی ولی تھے. بچپن ہی سے آپ کا جو ایک انداز تھا نا، وہ بالکل سب سے نمایاں تھا. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس طرح کے جو بزرگ ہوتے ہیں، اس طرح کی شخصیت ہوتی ہیں، شروع سے ہی ان کے انداز جدا ہویا کرتے ہیں. ان کے جب بچپن کی باتیں سامنے آتی ہیں، ظاہر ہے کہ جب جوان ہو کر یا بالکل ظاہر ہو کر جو کچھ ان کی برکتیں ظاہر ہوئیں، اب لوگ ان کے بچپن پر غور کرتے ہیں، ان کے لڑکپن پر غور کرتے ہیں، ان کی ولادت کے وقت کے پر غور کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات پر غور کرتے ہیں. تو کئی چیزیں مطلب کہ ان کی ظاہر ہوتی ہے کہ ہاں 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 یہ یوں تھا، یوں تھا، یوں تھا. یوں ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے جب بچپن کے متعلق ذکر کیا گیا تو یہاں تک لکھا گیا کہ بچوں کو جیسے کہ کھیل کود میں مصروف ہونے کا فطری تقاضا ہوتا ہے کہ بچے کھیل کود کے اندر مصروف ہوتے ہیں، یہاں بھی بھاگتے ہیں، وہاں بھی بھاگتے ہیں، یہ بھی کھیلتے ہیں، وہ بھی کھیلتے ہیں. تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کا یہ تھا کہ بچپن ہی سے انہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کھیل کود کے معاملات سے محفوظ فرمایا تھا. اور ایسا انتظام تھا کہ جب بچوں کی طرف آپ توجہ کرتے، جب کھیل رہے ہوتے تو غیبی آواز آپ کو سنائی دیتی: اے برکت والے میری طرف آ،
اے برکت والے میری طرف آ، تو میں بھاگ کر اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش پناہ لے لیتا. اور فرماتے میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کہ میں آج بھی تنہائی میں وہ آواز سنتا ہوں. اسی طرح جب بچپن میں اپنے علاقے کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو ارشاد فرمایا اس وقت جب میں 10 سال کا تھا، گھر سے مدرسہ روانہ ہوتا تو میں دیکھتا کہ فرشتے میرے ارد گرد چل پھر رہے تھے. جب میں مدرسے پہنچتا تو میں سنتا فرشتے بچوں کو کہہ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو. واہ کیا بات غوث اعظم کی، 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 واہ کیا بات غوث اعظم کی. اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ آپ کی ولایت کا دار و مدار کس چیز پر رہا؟ یوں تو یاد رکھیے کہ ولایت یہ وہابی ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ عطا ہے. انسان کے بعد وہ اوصاف پھر اس میں وہ اوصاف ہوتے ہیں. نیک آدمی اللہ کا ولی ہوتا ہے، پرہیزگاری اللہ کا ولی ہوتا ہے، کوئی فاسق و فاجر، کوئی گناہگار بدکار، یوں اس طرح تو مطلب اس کے لیے تو یہ جو نیک ہوتا ہے تو اس ولی کے اندر جو اوصاف ہوتے ہیں کہ ولی کی پہچان روایتوں میں آتی ہے کہ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ سچائی پر یہ سب سے بنیادی وصف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا. سچائی پر یعنی آپ کی جو نیکی، پرہیزگاری و ولایت کے متعلق جو آپ سے پوچھا گیا، اور فرماتے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ اس وقت بھی نہیں جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا. یعنی یہ آپ کے لیے انتہائی ایک خاص بات ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ بچپن کا آپ کا جو واقعہ بھی مشہور واقعہ ہے، آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ آپ جب گھر سے چلے بغداد شریف کے لیے تعلیم کے لیے کہ آپ نے بغداد میں تعلیم حاصل کی، اس وقت 18 برس کی آپ کی عمر تھی، لیکن بچپن سے ہی آپ کی یہ تربیت تھی کہ آپ سچائی پر آپ کو اللہ کی رحمت استقامت تھی، اور جھوٹ آپ کی سیرت میں آیا ہی نہیں ہے. اور جھوٹ بالکل آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، اور سچی بات کرتے تھے. اور یہ وہ سچائی تھی جس نے ان ڈاکوؤں کو توبہ پر آمادہ کر دیا جو پورے قافلے کو لوٹنے آئے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچی بات کہہ دی کہ میرے پاس اتنے رقم میری ماں نے میری گدری میں سی کر دی ہے. جب وہ برآمد ہوئی ڈاکو نے پوچھا کہ بچے لوگ تو اپنا مال چھپاتے ہیں، تم نے کیوں سچ بتا دیا؟ تو کہا میں نے اپنی ماں کو وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. یعنی یہ وہ بات ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ ہم سیرت اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حیات مبارکہ پر بیان سن رہے ہیں. تو آپ کی حیات مبارکہ کا ایک اہم ترین پہلو سچائی تھی، اور اس میں آپ کا یہ فرمانا کہ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تب بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. ابھی ہو سکتا ہے مدنی چینل پر کئی ایسے ہمارے مدنی منع ہوں، یہاں بھی کتنے اسلامی بھائی ہوں جو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں، استاد سے جھوٹ بولتے ہیں، سیٹ سے جھوٹ بولتے ہیں، کسٹمر سے جھوٹ بولتے ہیں. یعنی کوئی نوکری کرتا ہے تو اپنی نوکری بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کوئی حرام روزی کمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کوئی گاہک کو کاٹنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کوئی ماں باپ کے حوالے سے اس کو خوف بیٹھ جاتا ہے
غلطی ایسی کرتا ہے تو ماں باپ پوچھتے کیا ہوا تو جھوٹ بول دیتا ہے، دیر ہو جاتی ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے، مدرسے میں جامعہ میں جہاں پڑھتا ہے وہاں جب جاتا ہے لیٹ ہو جاتا ہے تو کیوں، تو جھوٹ بول دیتا ہے. ایون کہ بڑے بھی جھوٹ بول دیتے، جھوٹی اپلیکیشن لکھ دیتے بچوں کو. جب بچہ لیٹ ہو جاتا ہے تو والدین جھوٹی اپلیکیشن لکھ کر دے دیتے ہیں، اور بچہ جا کر وہ ماں باپ کا جھوٹ بول کر دے دیتا ہے. تو اے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانوں، اے عاشقوں، عاشقان غوث العظم، آج پکی نیت کر لو کہ انشاءاللہ عز و جل جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ سے دور رہیں. خلاف واقعہ بات بیان کرنا، جو بات ہوئی نہیں ہے وہ بیان کرنا. پھر جھوٹ کی اقسام بھی ہیں، جھوٹ کے شرعی احکام ہے، یہ پورا ایک باب ہے جھوٹ، کیونکہ ہم علم دین سے بہت دور ہیں، لہذا اصل تو جھوٹ کی تعریف اور جھوٹ کی اقسام، جھوٹ قسوت کبیرہ قسوت ہے قسوت نہیں ہے، قسوت جھوٹ بولنے کی اجازت ہے قسوت جھوٹ بولنے کی مطلقاً اجازت ہی نہیں. ان تمام احکامات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتب کا مطالعہ کرنا پڑے گا. امیر سنت الحمدللہ اس معاملے میں مدنی پھول ہمیں عطا کیے ہیں. ہمیں مکتبۃ المدینہ نے بہار شریعت چھاپ کر دے دی ہے، اس میں دیکھ لیں کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ جھوٹ کہتے کس کو ہیں. ہاں جھوٹ پسند کسی کو بھی نہیں ہے، یہ بات تو جانتے ہیں، یعنی جھوٹا آدمی بھی جھوٹ بول کر بھی گھبراتا ہے بعض اوقات. اب تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول کے بھی لوگ گھبراتے نہ ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ جھوٹا آدمی یہ کسی بھی معاشرے میں مقبول نہیں ہوتا. جھوٹا آدمی یعنی ایک بار کسی کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ جھوٹا ہے. لیکن دیکھیں یاد رکھیے، اگر کسی کو جھوٹا کہا ہے نا کہ یہ جھوٹا ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ واقعی یہ جھوٹا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو جھوٹا قرار دینے میں آپ ہی جھوٹے ہوں، آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ یہ جھوٹ تھا، یا جو بات کر رہا ہے اس کو چھوٹ تھی جس کو آپ نے جھوٹ بنا دیا. کیونکہ علم نہیں ہے نا، بڑے اس میں مار کھا جاتے ہیں، بڑے مار کھا جاتے ہیں. وعدہ خلافی کے بارے میں اتنی پیاری وضاحت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریوں میں کی ہے. غیبت کی تباہ کاریاں کہ ایک تعداد ہے جو کہتی ہے جناب نے وعدہ خلافی کر دیا. ارے بھائی آپ کو وعدے کا مطلب نہیں پتا، آپ کو وعدے اور ارادے کا مطلب نہیں پتا، وعدہ خلافی کس سے بولتے یہ نہیں پتا، کب بات پوری کرنی چاہیے کب بات پوری نہیں کرنی چاہیے یہ نہیں پتا. کسی نے کوئی بات کی، اس نے کیا بات کیا سوچ کے کی، کیا سمجھ کے کی، کیا کس پیرائے میں کی، کس لوجک کے تحت کی، اب وہ کچھ نہیں پتا. آپ نے کہا اس نے وعدہ خلافی کی، یہ وعدہ خلاف، یہ مطلب وعدہ پورا نہیں کرتا، یہ جھوٹا ہے، اس سے جھوٹ بولتا ہے. بھائی پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اچھا پھر وضاحت نہیں کرتے، یار آپ نے جو بات کی تھی یہ مجھے جھوٹ لگتی ہے. یہ میں آپ کو ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں، جس کے بارے میں بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہ آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ آدمی مطلب اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، میرا آپ کو ناقص مشورہ ہے، اللہ توفیق دے اس سے ایک بار جا کر کلیریفیکیشن لے لیں. ہم لوگ بغیر کسی وضاحت کے کسی کے بارے میں بات کرنے پر بڑے جری واقع ہوئے ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں. آپ اس شخص کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کے رابطے میں بھی ممکن ہے، ارے ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹلی کسی بھی طریقے سے پوچھ لو. کیا عجب کہ وہ واقعی جھوٹا نہ ہو، وہ سچا ہو، اس کے پاس اس بات کے کرنے کی شرعی دلیل ہو، اور آپ زندگی بھر اس کے بارے میں بدگمانی کا وبال پال کر جی رہے ہوں، اور مرنے کے بعد پتا چلے کہ ہائے افسوس میں زندگی بھر کسی مسلمان کو جھوٹا سمجھتا رہا جبکہ وہ جھوٹا نہیں تھا، اس کو وعدہ خلافی کرنے والا سمجھتا رہا جبکہ وہ وعدہ خلافی کرنے والا نہیں تھا. الحمدللہ ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں، محبت کرنے والے ہیں، چاہنے والے، ماننے والے ہیں. ہمیں سچائی سے محبت ہونی چاہیے، سچائی سے الفت ہونی چاہیے، جھوٹ سے بالکل نفرت ہونی چاہیے. بلکہ بات و مذاق میں بھی جو جھوٹ بولتے ہیں نا، یہ بھی کئی جگہ پر جا کر پھنس جاتے ہیں. اس میں بھی کئی احکام الگ ہے. اب چونکہ جھوٹ موضوع نہیں ہے میرا، صرف یہ موضوع ضرور ہے کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سچے تھے، کیونکہ آپ ایک ایسے سچے کے غلام تھے جس کو کفار نے صادق کہا. صادق میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے. تو مسلمان کو چاہیے، عاشق رسول کو چاہیے، عاشق غوث العظم کو چاہیے
کہ سچ بولے اور سچ بولے اور جھوٹ سے بچے، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جھوٹ نہیں بولنا۔ اس کے احکام پڑھ لیجئے، اس کے احکام پڑھ لیجئے کہ جھوٹ کی کہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے، کہاں پر کیا حکم لگتا ہے۔ یہ میں اس معاشرے میں پلنے والی کئی بیماریوں کا ایک حل عرض کر رہا ہوں کہ بلا تحقیق، بلا علم، بغیر کسی معرفت کے ہم کسی مسلمان پر جھوٹے ہونے کی، وعدہ خلاف کرنے کی یا طرح طرح کی باتیں کرنے کی اس کے وہ تہمت باندھ دیتے ہیں، بہتان باندھ دیتے ہیں، جبکہ ہم نہیں جانتے کہ یہ شخص واقعی جھوٹا ہے۔ اور اس کو جھوٹا کہنے میں دراصل بولنے والا خود ہی اس معاملے میں غلطی پر ہوتا ہے، وہ غلط نہیں ہوتا۔ یہ کئی تجربات، کئی مشاہدے اور کئی معاملات کو از خود دیکھنے کے بعد الحمدللہ عز و جل یہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ اور اس وقت اتنی شرمندگی ہوتی ہے اگلے کو جب وہ کسی کو جھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ واقعی جھوٹا نہیں ہوتا، اور کوئی قسم کھا کر کہہ دے کہ میں نے بات کی تو ماننا پڑے گا۔ یہ بھی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی آ کر آپ کو قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ بات یوں ہے، آپ اس کی قسم پر اعتماد کیا کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، صلو علی الحبیب۔ سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں کہ میں 9 عمر تھا، عرفہ کا دن 9 ذوالحجہ، بستی کے باہر نکلا اور ایک گائے کے پیچھے چل دیا۔ گائے نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، عبد القادر تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ میں گھبرا کر گھر آ گیا، مکان کی چھت پر چڑھا تو حجابات یعنی جو پردے تھے آنکھوں کے آگے اٹھا دیے گئے، اور میں نے دیکھا کہ حجاج میدان عرفات میں جمع ہیں۔ میرے دل میں علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ میں نے والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیجئے، جیسے ہم کہتے ہیں نا وقف، اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں بغداد جا کر علم دین حاصل کروں اور اولیاء کرام کی زیارت کروں۔ والدہ ماجدہ نے سبب پوچھا تو میں نے وہ سارا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ والدہ کی آنکھ کی اشک بار ہو گئی۔ والد کے چھوڑے ہوئے 80 دیناروں میں سے 40 مجھے دے دیے اور بدری میں سی کر دے دیے، 40 میرے بھائی کے لیے رکھ دیے، اور مجھ سے ہر حال میں سچ بولنے کا عہد لیا، اور رخصت کرتے وقت فرمایا، بیٹے جا، میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، قیامت سے پہلے میں تیرا چہرہ نہ دیکھ سکوں گی۔ پھر وہ راستے میں ڈاکوؤں والا جو واقعہ تھا وہ بھی پیش آیا۔ اس کے بعد بھی یعنی آپ کے رخصت ہونے کے بعد بھی والدہ ماجدہ نقدی کی صورت میں وقتاً و وقتاً کچھ نہ کچھ بھیجا کرتی تھی، جیسا کہ وہ آپ نے سنا ہوگا مشہور واقعہ کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجاہدہ کر رہے تھے اور جنگل وغیرہ میں وہ شخص ملا، اس نے کہا کہ آپ کی والدہ نے یہ بھی بھیجا، یہ بھی بھیجا، یہ بھی بھیجا، تو والدہ پیچھے سے کچھ نہ کچھ بھیجا کرتی تھی۔ دوران تعلیم جب آپ پڑھا کرتے تھے، اس میں ہمارے دنیا بھر کے اس جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سب کے لیے مدنی پھول ہے کہ اس وقت کی یہ ایک فضا تھی، ایک ماحول تھا، ایک انداز تھا، اور بھی کتابوں میں اور بھی بزرگوں کے لیے ہم نے پڑھا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بچوں کو علم دین سیکھنے کے لیے کہیں بھیجا تو پیچھے سے وہ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے حوالے سے، اخراجات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بھیجا کرتے تھے۔ آج بدقسمتی سے ایسا بالکل دور نہیں۔ ہاں، اسکولوں کی تعلیم میں جس کو دنیاوی تعلیم کہتے ہیں اس میں ہے کہ اس میں بچے کی تعلیم کے پورے خرچے ماں باپ اٹھاتے ہیں، کتابوں کے خرچے ماں باپ اٹھاتے ہیں، ان کی فیسوں کے خرچے ماں باپ اٹھاتے ہیں، ان کے تمام تر یونیفارم وغیرہ کے سارے اخراجات ماں باپ اٹھاتے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں بیٹے کی تعلیم پر کہ یہ میٹرک کر لے، یہ فرسٹ ایئر کر لے، یہ انٹر کر لے، یہ گریجویٹ کر لے، یہ ماسٹرز کر لے۔ یہ سارے اخراجات سچ سچ بتائیے کون اٹھاتا ہے؟ والدین اٹھاتے ہیں، ماں باپ اٹھاتے ہیں، سرپرست اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب اپنے کسی ایک بچے کو آپ نے اسکول بھیج دیا، اس کا سارا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا، ایک بچے کو عالم بنانے کے لیے مدرسے بھیج دیا، اس کا سارا خرچہ مدرسے پر ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، عرف ہے، طریقہ کار اس وقت یہ رائج ہے کہ مدرسے کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کے لیے مطلب کہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس پر کلام نہیں کر رہا میں، تو والدین
سرپرست گارڈینز جو ہوتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح دنیاوی تعلیم پر ہم اخراجات کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر، اس طرح اگر ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز تو دینی تعلیم ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے مدرسے جانے لگے، بچپن ہی سے مدرسے گئے، بچپن ہی سے علم دین حاصل کیا، بچپن ہی سے آپ نے قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کی، اور 18 برس کی عمر میں آپ نے علم دین سیکھنے کے جذبے کے تحت بغداد کا سفر اختیار فرمایا، راہ خدا میں سفر اختیار کیا علم دین سیکھنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی سیرت کا پہلو ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کی تربیت ہمارے سامنے آئی کہ ماں نے اپنے 18 برس کے نوجوان خوبرو اور یہ مطلب کہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اور یہ کہتے وقف کیا کہ بیٹا جا، اب قیامت کے دن تو میری صورت دیکھے گا، اب قیامت کے دن ملیں گے۔ کتنا درس ہے اس وقت ہمارے گھر کے ہر فرد کے لیے درس ہے، ایون کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ دیکھا اور آپ کے دل میں جو جذبہ پیدا ہوا علم دین سیکھنے کا، آپ والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے والدہ ماجدہ کا ذہن بنایا، آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو رخصت کیا، آپ کو رقم دی، پیچھے سے رقم بھیجتی رہی، جبکہ والد صاحب کا سایہ اٹھ چکا تھا، بچپن میں والد صاحب کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ کتنا خوبصورت، کتنا مبارک گھرانہ ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا، کتنی مبارک ماں ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی، کتنا مبارک جذبہ ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور ہمارے لیے اس میں کس قدر درس ہے کہ ہم جو سن رہے ہیں کہ ہمارے اندر علم دین سیکھنے کا وہ جذبہ ہے کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 488 ہجری میں 18 سال کی عمر میں بغداد پہنچے، پورے غور و خوض اور آگاہی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اپنے دور کے زبردست اور جید علماء سے فقہ، حدیث، تصوف کا علم حاصل کیا، اور عملی طور پر ریاضت و مجاہدے کے دشوار گزار مراحل طے کیے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اتنا خوبصورت یہ زندگی کا پہلو ہے ہم سب کے لیے۔ اے عاشقان غوث الاعظم، غور کرو، سوچو، اور اپنے اندر کچھ تبدیلی لانے پر غور کریں کہ میں اس معاملے میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اتنی ریاضتیں کی ہیں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے، اتنی ریاضتیں کی ہیں، اور اتنے ثابت قدم رہے آپ کہ فرماتے ہیں کہ میں عراق کے صحرا اور ویرانوں میں 25 سال تنہا مصروف سیاحت رہا، میں کسی کو پہچانتا نہ تھا اور نہ مجھے کوئی پہچانتا تھا۔ میرے پاس رجال غیب یعنی غیب کے مرد اور جنات کے گروہ در گروہ آتے تھے، میں انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ دکھاتا تھا۔ عراق میں داخل ہوتا ہی حضرت خضر علیہ السلام کی مجھے صحبت نصیب ہو گئی، اور کافی یہ دونوں کا الحمدللہ ساتھ رہا، خضر علیہ السلام اور حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ اور اتنا خوبصورت ایک واقعہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے ایسی اس معاملے میں آپ پر نظر کی، اور ایسا مطلب کہ آپ کے ساتھ ان کا معاملہ رہا کہ ایک مقام پر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں رکیے، اور آپ 1 سال وہاں رکے رہے۔ خضر علیہ السلام 1 سال کے بعد وہاں آئے۔ 3 مرتبہ یہ واقعہ آپ کی سیرت میں پیش آیا۔ کمال درجے کی استقامت تھی میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو، ریاضتوں پر، مجاہدوں پر۔ کئی دن کچھ کھائے بغیر گزر گئے۔ فرماتے میں محلہ قطعیہ شرقیہ میں تھا کہ ایک شخص نے مجھے لپٹا ہوا کاغذ دیا اور چلا گیا۔ میں نے وہ کاغذ ایک نان بھائی کو دیا تو اس نے مجھے روٹی اور حلوہ دیا۔ میں وہ لے کر ایک مسجد میں چلا آیا جہاں اپنا سبق دہرایا کرتا تھا، اور بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ کھانا کھاؤں یا نہ۔ اب سوچ رہے ہیں یہ کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں۔ اتنے میری نظر ایک کاغذ پر پڑی، اس سے اٹھا کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا
اللہ تعالیٰ نے بعض کتب سابقہ میں فرمایا ہے کہ طاقتوروں کا خواہشات سے کیا تعلق؟ خواہشات تو کمزور مومنوں کے لیے ہیں تاکہ ان کی بدولت عبادت کے لیے تیار ہو سکیں. میں نے کھانا وہی رہنے دیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اپنا رومال لیا اور واپس آ گیا. ارے کبھی سوچا کھانا سامنے آئے یہ کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں؟ کبھی سوچا؟ سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے. آج اس دور میں سوچنا چھوڑ دیا. حلال اور حرام کے بارے میں، تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں غور تک نہیں کیا جاتا. جبکہ ایک وقت تھا، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے کو انہوں نے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا. جب بیٹے مدرسے میں پڑھنے گئے تو والد صاحب ہفتے میں یا چند دنوں میں بیٹے کے پاس آتے تو شادان کھانا وغیرہ لے کر، اور بچہ اس کو کھایا کرتا، گھر کا کھانا لاتے تھے. ایک دن والد صاحب بچے کے پاس آئے مدرسے کے اندر اپنے، اور اس کے کمرے یعنی مکتب میں جا کر دیکھا کہ بازار کی روٹی پڑی تھی. باپ ناراض ہو کر واپس لوٹے. بیٹا پیچھے گئے، ابا جان ناراض کیوں؟ اور کہا تیرے کمرے میں نے بازار کی روٹی دیکھی تھی. بیٹے نے با ادب والد کی بارگاہ میں عرض کیا، ابا جان ناراض نہ ہو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ روٹی میری نہیں، میرے دوست کی ہے، میری نہیں ہے یہ روٹی. باپ نے کمال درجے کی شفقت اور کمال درجے کے تقوی کا درس دیتے ہوئے اپنے بیٹے کی اس جملوں میں تربیت کی کہ بیٹا اگرچہ وہ روٹی تیرے دوست کی ہے مگر میری سمجھ یہ کہتی ہے اگر تجھ میں تقوی ہوتا تو اس کا اثر تیرے دوست پر ضرور پڑتا. کہ آپ خود متقی نہیں ہیں، آپ خود پرہیزگار نہیں ہیں، آپ کی صحبت ایسی نہ رہی کہ جس کا اثر آپ کا دوست قبول کر کے وہ بھی متقی اور پرہیزگار بن جاتا. ایسی تربیت کرتے تھے پہلے کے والدین اپنے بچوں کی. اور آج الٹا ہے بالکل. تقوی کے معنی نہیں پتا، پرہیزگاری کا معنی نہیں پتا. یعنی تقوی کا سب سے بنیادی درجہ تو یہی ہے، ایمان کے بعد تو سب سے بنیادی درجہ وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچے. تب سے بنیادی، جس کو ہم کہتے ہیں بہت متقی آدمی ہے، تو تقوی کا سب سے بنیادی درجہ یہ ہے کہ بندہ حرام کام سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، گناہ کبیرہ سے بچے. اور تقوی کون سکھاتا ہے تقوی؟ اب تقوی کی باتیں تو کتابوں میں، اگر ہم بیان بھی کریں تو اب ہمارے بیان میں اندر بھی کہاں سے تقوی ہم کسی کو دیں؟ خود بیان کرنے والوں میں ہم میں کتنا تقوی؟ سیدھی سی بات ہے یار. اور تو قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. قوم کو جو بیان کرتے ہیں، قوم کو درس کرتے ہیں، واعظ جو واعظ کرتے ہیں، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اب وہ اوصاف، وہ کردار، وہ انداز ہی نہ رہا. تو غور کرتے تو پتہ چلتا کہ کس قدر ہمارے اسلاف میں عمل کا جذبہ تھا. اور میرے آقا غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی ادا پر قربان جاؤں کہ کتنا تعامل کیا، کتنا غور کیا، اور غور کیا کہ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں. تو یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور سید غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی حیات مبارکہ کی چند جھلکیاں آپ نے سنی. آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کے بیانات، آپ کی طریقت پر الحمدللہ کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کی. تو نیکی کی دعوت دیں گے نا؟ کون کون نیکی کی دعوت دے گا؟ کون کون نیکی کی دعوت دے گا؟